الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت اس سے قبل بتلائی گئی تھی کہ وہ اپنی شہوات کا غلط جگہ استعمال نہیں کرتے، برے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، اور یہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صفت ہے، عصمت، عفت، پاک دامنی۔ شریعت نے انسان کو بڑی عزت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی باعزت بنایا ہے۔ اور پھر انسان کی جو دو صنفیں ہیں، مرد اور عورتیں، ان میں عورت کو بھی ایک خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اس کی عصمت اور عفت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بڑا وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو 1 سال تک اس کو ایک کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، سال بھر تک۔ فقط ایک چھوٹی سی کوٹھڑی، چھوٹی سی کھڑکی رکھی جاتی تھی، اس کے اندر سے اس کو کھانا اور پینا دیا جاتا تھا، وہ بھی جیسے کتے کو ڈالا کرتے ہیں اس طرح۔ پھر پورے سال بھر اس کے لیے کوئی لباس نہیں، وہ جو ایک جوڑا کپڑا پہن کر وہ اندر رہتی تھی، اسی میں پورا سال۔ نہ وہاں کوئی غسل کا انتظام ہوتا تھا، نہ کوئی پاکی صفائی کا اہتمام، بس وہ وہیں پیشاب پاخانہ اسی کے اندر کرتی تھی، اور پورے سال بھر اسی طرح گندگی کے اندر وہ رہتی تھی۔ 1 سال کے بعد جب اس کے گھر کا دروازہ کھولا جاتا تھا تو کسی پرندے کو یا کسی جانور کو اس کے ساتھ ملا جاتا تھا، اس کی مخصوص جگہ کے ساتھ مس کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ پورے سال وہ اس گندگی میں رہنے کی وجہ سے بدبودار اور زہریلی ہو جاتی تھی، جس کی بنا پر وہ جانور جو ہوتا تھا یا پرندہ وہ مر جاتا تھا۔ تو اس کی بڑی تعریف ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ اس عورت نے بڑی زبردست عدت گزاری، بڑی زبردست عدت گزاری۔
پھر اس کے بعد اس کو ایک گدھے پر بٹھایا جاتا تھا اور گدھے کی دم کی جانب اس کا چہرہ کیا جاتا تھا اور پورے شہر میں اس کو گھمایا جاتا تھا اور کوئی بجانے والے اس کے ساتھ بجاتے ہوئے گھومتے تھے. اور ایک ٹوکری کے اندر بکری کی مینگنیاں ہوتی تھی, وہ مینگنیاں اس پر ڈالی جاتی رہتی تھی, جیسے پھول ڈالتے ہیں لوگ اعزاز اور اکرام کے طور پر. تو اس طرح جب آخری مینگنی ختم ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اب اس کی عدت پوری ہو گئی. اس طرح اس کے ساتھ ظالمانہ وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا. اسلام نے بڑی عزت دی عورت کو کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو حکم دیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن گھر میں رہے, البتہ سیدھے سادے کپڑے پہنے, زیب و زینت اختیار نہ کرے, زیور نہ پہنے, گھر سے باہر بلا ضرورت کے نہ نکلے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت, عصمت اور عفت کی بھی بڑی حفاظت فرمائی اور اس کے لیے بڑے تاکیدی احکام بیان فرمائے. اسلام ایک فطری مذہب ہے, یعنی انسان کی طبیعت اور فطرت جو چاہتی ہے وہی احکام اسلام کے اندر ہے. فطرت کے خلاف انسان کو اللہ تعالیٰ نے احکام نہیں دیے. اگر غور کرے عقل سلیم والا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اسلام کا ہر حکم وہ فطرت کے مطابق ہے, اس کی جو اندرونی طبیعت ہے اسی کے مطابق ہے. عورت کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا اور پاک دامنی کا مادہ پیدائشی طور پر رکھا ہے. یہ بات اور ہے کہ لوگ اس کو برے ماحول میں ڈھال کر کے اس کی عصمت کو تار تار کرتے اور اس کے حیا کے پرخچے اڑا دیتے, لیکن طبعی طور پر, فطری طور پر عورت با حیا بھی ہے اور وہ عصمت والی بھی ہے. تو شریعت کا ہی مزاج ہے کہ جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ان تک جانے کے جو راستے اور اسباب ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا. مثال کے طور پر شرک اور بت پرستی یہ سب سے بڑا جرم ہے, سنگین گناہ. تو شرک کی طرف لے جانے والی جو بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی تھی, مثلا بت تراشی, تصویر سازی, ان سب سے بھی حرام قرار دیا گیا, کیونکہ بت پرستی اور شرک انہی تصویروں اور مجسموں سے دنیا کے اندر شروع ہوئی ہے, بت پرستی اور شرک. اسی طریقے سے شرک کے ساتھ مشابہت رکھنے والی چیزوں سے بھی منع کر دیا گیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو سورج نکلتا ہے تو اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں, سورج ڈوبتا ہے اس وقت بھی سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو ان اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا. 3 اوقات میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے, اور ان 3 اوقات میں مردوں کو دفن کرنے یعنی جنازی کی نماز پڑھنے سے. ایک تو عین سورج طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے, استوا یعنی سورج بالکل سر پر ہو اس وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے, اور غروب کا وقت یہاں تک کہ پورا سورج ڈوب جائے اور غروب ہو جائے. حالانکہ بظاہر ہے کہ وہ نماز کتنی اہم عبادت ہے, لیکن اس میں مشابہت ہو رہی تھی سورج پرستوں کے ساتھ, تو اس سے بھی منع کر دیا گیا. اسی طرح عصمت اور عفت یہ شریعت کا ایک اہم مقصود ہے, اور قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اس لیے اس کے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا, اور اس کے خلاف فحش کاری اور بدکاری کی طرف لے جانے والے اسباب سے منع کیا گیا. چنانچہ عورتوں کے لیے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ہی میں پردہ کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. پردے کی پہلی شکل تو ہے کہ عورتیں اپنے گھر ہی میں, قرار سے ماخوذ قرن حکم ہے. قرار کہتے ہیں ایک جگہ جمع رہنے, ٹھہرے رہنے کو. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورتیں اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہے, اور زمانے جاہلیت کی طرح جس طرح کھلم کھلا وہ نکلتی تھی اس طرح نہ نکلے. تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ عورت کی عصمت اور اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی کی حفاظت گھر میں قرار میں, گھر میں ٹھہرے رہنے میں. لیکن ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہے. کوئی شدید ضرورت ہے جس میں جانا اس کے لیے ضروری ہے, اپنے ماں باپ سے ملنے, اقربا رشتہ دار سے ملنے, کبھی
علاج معالجہ کے سلسلے میں اور کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلے تو جلباب ڈال دے. جلباب کہتے ہیں ایسی چادر کو جو اس کے پورے بدن کو چھپائے رکھے، فقط ایک ہاتھ آنکھ ایسی کھلی رہنی چاہیے جس سے اس کو راستہ نظر آئے. تو یہ پردے کی دوسری قسم ہے جلباب. جلباب کہتے ہیں ایسی چادر کو جو پورے بدن کو اس کو چھپا لے. اس سے معلوم ہے ایسا برقع بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جو جاذب نظر ہو، منقش ہو، بہت زیادہ قیمتی ہو، بہت زیادہ زیب و زینت والا، کیونکہ مقصود تو برقعے کا یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کی نظر غلط ارادے سے اس پر نہ پڑے. اور جب رنگ برنگ اور خوشنما برقع عورتیں پہنے گی تو ظاہر بات ہے جو مقصود تھا وہ مقصود حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس اور نگاہ مردوں کی اس پر پڑے گی. تیسری بات یہ فرمائی کہ بھئی اگر کسی مرد سے کوئی بات چیت کرنی ہو ضروری یا کوئی لین دین کرنا ہو تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ پردے کے آڑ میں سے کوئی چیز مانگے، پردے کے آڑ میں سے کوئی بات چیت کرے، کھلم کھلا بے حجاب بات نہ کرے. اور پھر عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ باہر نکلے بھی ضرورت کی وجہ سے تو خوشبو نہ لگائے، ایسا زیور پہن کر کے نہ جائے جس میں آواز ہو رہی ہو کہ دیکھنے والوں کی نظریں اس پر پڑے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو کی مہک کی وجہ سے لوگ اس کی طرف دیکھتے تو وہ ایسی ہے ایسی ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ زانیہ ہے. ترمذی کی روایت. اسی طرح اگر کسی اجنبی سے بات پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آج کل موبائل کا اور فون کا دور ہے، اگر کسی شخص کا فون آئے تو گھر کے جو مرد ہے وہ فون پر بات کرے. ہمارے معاشرے کا مزاج ہی الٹا ہو چکا ہے. گھر میں کوئی فون آتا ہے تو اپنی وائف سے کہتے بھی ذرا دیکھ لو نا کس کا فون ہے، بات کرو. ارے بات تم کو کرنی چاہیے گھر میں اگر کوئی نہ ہو، بلکہ اگر کسی اجنبی مرد کا فون ہے تو بہتر ہے کہ اٹھاوے ہی نہیں اس کو. اگر یہ انداز ہے کہ بھی اس شخص سے کوئی ضروری بات میری شوہر کی ہوتی رہتی ہے، کوئی بزنس کا تعلق ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی اجنبی کا فون ہے تو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، مرد ہی اس سے بات کرے. اور اگر اتفاق سے عورت ہی کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا کہ ایسی آواز سے بات کرے کہ جو بھدی آواز ہو، بہت ادا کے ساتھ بہت نرم و نازک لہجہ استعمال نہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھنے کے لیے، روایات سننے کے لیے صحابہ کرام آتے تھے. کبھی ان کو گفتگو کی ضرورت بھی پیش آتی تھی تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی یا پردہ ڈال دیتی تھی جس سے آواز بھدی ہو جاتی تھی. حالانکہ وہ مقدس بیویاں تھیں اور ان کے تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی جو ہدایت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے اس پر کپڑا ڈال دیتی تاکہ آواز میں بھدا پن ہو اور کسی کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو. تو یہ ساری تاکید اسلام نے کی ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے. اور پھر سب سے زیادہ بدکاری اور فحش کاری کی طرف لے جانے والی چیز، سب سے پہلا اس کا ذریعہ ہے وہ بد نظری، بد نگاہی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بڑی تاکید سے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا. دیکھیے نماز کتنی اہم عبادت ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں اکثر و بیشتر آیات میں مرد اور عورتیں دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا. عربی زبان کے اندر بڑی جامعیت ہے، عربی زبان کے اندر بڑی وسعت ہے. ایک ہی لفظ میں مرد اور عورتیں دونوں کو خطاب کیا جا سکتا ہے. جیسے کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نماز قائم کرنے کا حکم اس ایک ہی جملے میں مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جیسے مردوں کو حکم ہے اس میں زکوٰۃ دینے کا، عورتوں کو بھی حکم ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے. تو یہ للناس، ناس کے اندر سب آ گئے، مرد بھی عورتیں بھی. ایسا نہیں کہا گیا کہ مردوں کے لیے الگ حج کرنا ہے عورتوں کے لیے الگ. تو بہت ساری آیات ہے ایسی جس کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا گیا. لیکن جہاں نگاہوں کے پردے کا مسئلہ اور نگاہوں کو جھکانے کا مسئلہ، وہاں مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنین کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اور مومنین مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے
کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی عصمت اور عفت کا خیال رکھے۔ دونوں کو الگ الگ 2 آیتوں کے اندر خطاب کیا گیا، اس سے اس کا اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نکاح کے جو مقاصد ہے اس کو واضح کرتے ہوئے بتلایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کی طاقت ہو تو ضرور نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کے 2 اہم فائدے ہیں، اس سے نگاہوں کی پستی اور اپنی زندگی کی عصمت اور عفت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنا زیادہ اہتمام کیا شریعت اسلامیہ نے، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بدکاری کی طرف مت جاؤ، یہ بہت ہی برا طریقہ ہے اور بہت بے حیائی کا کام ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فاحش کہتے بے حیائی، بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے جس کو لوگ اپناتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عفو تعفو نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم خود پاک دامن رہنے کی کوشش کرو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی، اچھا سلوک کرے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اصول گویا بتلا دیا گیا۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ ہماری گھر کی مائیں بہنیں بچیاں پاک دامن رہے تو خود اس کا اہتمام کرے کہ خود بھی وہ پاک دامن رہے۔ اگر خود انسان گڑبڑ کر دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی اثر ضرور اپنے گھر کی خاندان کی بچی بہنوں ماؤں بہنوں پر اس کا اثر آتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سنار تھا، وہ اپنے گھر پر آیا تو اس کی بیوی زار و قطار رونے لگی۔ کہا کیا ہوا؟ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہا دیکھیے نا، یہ ہمارا جو خادم ہے، گھر کا نوکر ہے، بچپن سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، آج وہ کچھ سامان لے کر کے آیا بازار سے اور میرے ہاتھ میں دیا تو آج اس نے میرا ہاتھ دبا دیا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ غلط نیت سے میرا ہاتھ دبا رہا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو سنار بھی رونے لگا۔ اس نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ بیوی نے پوچھا کہ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ آج ایک دکان پر ایک خاتون آ گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں زیور دینے لگا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر نیت میں غلط ارادہ ہوا، میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا، ادھر میں نے ہاتھ دبا دیا، ادھر انتقام قدرت کی طرف سے ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسان اسی کو سوچ لے تو انشاءاللہ اس گناہ سے اور اس برائی سے وہ بہت آسانی سے بچ سکتا ہے۔ عفو تعفو نساؤکم، اور فرمایا برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ ایک واقعہ کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو گلے میں رسی ڈالی اور کھینچتا ہوا دور تک لے گیا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بس بس بیٹا یہیں تک۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچ کر کے لایا تھا۔ حضرت دامت برکاتہم کے مواعظ میں لکھا ہے واقعہ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے حوالے سے کہ ایک دیوبند کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مٹھائی والا تھا، اس نے حضرت کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے قریب میں ایک دکان تھی، تو ایک مرتبہ وہ دکان والا بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا اور اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو پکڑا اور نالی کے اندر اس کا منہ دبایا، مارا پیٹا، اس کا منہ دبایا نالی کے اندر۔ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ مر گیا، پھر یہ اس کی جگہ پر بیٹھا۔ تو وہ شخص کہتا تھا، وہ مٹھائی والا، کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس کی تو کوئی لڑکے تو ہے نہیں، اب اس کے ساتھ بدلے کا کیسے معاملہ ہوگا۔ کا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، وہی جس نے وہ باپ کا منظر دیکھا تھا وہی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی ایک لڑکی آئی جو برقع پوش تھی، برقع پہنے ہوئی تھی، باپ کے ساتھ کچھ حجت کرنے لگی اور اسی حجت کے دوران اس نے باپ کو پکڑا اور اسی نالی کے اندر اس نے اس کا منہ دبایا، جس طریقے سے اس کے بیٹے نے
اس شخص کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال قدرت کا یہ نظام ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عفو تعفو نساؤکم، خود پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ ترمذی کے اندر ایسے حدیث میں جو فضیلت بتلائی گئی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، اپنے رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل دعت ہو امرات ذات جمال و نسب، ایک وہ آدمی کہ جس کو اونچے خاندان کی حسین جمیل عورت غلط راستے کی طرف دعوت دے، اور وہ کیا کہے؟ وہ آدمی کہے انا اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے گناہ سے، بلکہ گناہ کا تقاضا ہے، سامنے سے دعوت دی جا رہی ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ اور ترمذی کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، بہت صاحب مال تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون فقر و فاقہ کی وجہ سے اس کے پاس گئی، کچھ قرض مانگا، تو اس نے کہا قرض تو دوں گا لیکن اپنا غلط مقصد میں پورا کروں گا۔ وہ مجبور تھی۔ بہرحال وہ جب اس کے قریب گیا تو وہ کانپنے لگی، رونے لگی۔ اس نے کہا بھائی میں نے کوئی زبردستی تو تمہارے ساتھ کی نہیں، ایک معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن میں تو مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہی تھی، اور وہ رونے لگی، اور میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس نے کہا۔ تو اس کے دل پر بھی بڑا اثر ہوا، اور اس نے 60 دینار اس کو ایسے ہی دے دیے، ہدیتاً دے دیا، اور اس پر بڑا اس کا اثر ہوا۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ جب کوئی آدمی رات میں گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ آج اگر ہمارے گناہوں کا پردہ کھل جاوے، کوئی ہماری طرف دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہ کرے، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتا وہ بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ اب وہ رات میں سو گیا، اتفاق سے اس کی موت بھی واقع ہو گئی غالباً، تو صبح میں اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما لی۔ اس عصمت اور عفت کی وجہ سے، اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا، اور بعض حضرات نے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک نوجوان شخص تھا، ہمیشہ اس کے بدن سے اور کپڑوں سے خوشبو مہکتی تھی۔ ایک دوست نے اس سے کہا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا ہوں، بس میرے بدن اور کپڑوں سے ایسی آتی ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں، آپ کو بتلانا پڑے گا۔ بہت پیچھے پڑ گیا وہ۔ اس نے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں آپ کو بتلانا پڑے گا، آخر کیا راز ہے؟ جب وہ پیچھے پڑ ہی گیا تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہوئی کہ میرے والد ایک تاجر آدمی ہے، ان کی ایک دکان ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت کوئی سامان خریدنے کے لیے آئی، میرے والد نے سامان دے دیا، تو اس بڑھیا نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ میں اس کی جو ثمن ہے، قیمت ہے، وہ ادا کر دوں۔ میں اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ گیا، اس کے گھر پر گیا تو دیکھا بہت عالیشان محل اور بنگلہ بنا ہوا ہے۔ اندر میں داخل ہوا تو ایک حجرے کے اندر بہت حسین اور جمیل ایک نوجوان دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے غلط مقصد کے لیے دعوت دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا کروں میں ایسے موقع پر۔ بہرحال انسان اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں تدبیر بھی ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، حالانکہ سارے دروازے بند تھے، 7 دروازے بند تھے۔ ان کے بس میں بس اتنا تھا کہ بھاگے، وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو جیسے جیسے بھاگتے جاتے تھے ہر دروازے کا تالا کھلتا جاتا تھا۔ ان کے بس میں تو اتنا ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد آتی ہے، جب انسان چاہتا ہے گناہ سے بچنا تو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آ گئی کہ میں کیوں ایسا کام نہ کر لوں کہ اس کے دل میں میرے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے۔
اس نے کہا کہ بھئی مجھے ذرا قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، استنجا کے لیے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی اپنے خادمہ سے کہا کہ جاؤ ذرا بیت الخلا صاف کر دو. زمانے میں ایسی ٹوائلٹ نہیں ہوتی تھی صاف ستھری جو ہوتی ہے وہ، بلکہ وہ نیچے گڑھا ہوتا تھا اور وہیں وہ غلاظت جمع ہوتی تھی اور پھر جو صفائی کرنے والے آتے تھے صبح اٹھا کر کے لے جاتے تھے. ادھر دیوبند یو پی کی طرف بھی دیکھا اور بعض علاقوں میں بہت پہلے بچپن میں دیکھا تھا. تو بہرحال اتنا تو صاف کر دیا گیا. اب یہ گیا اندر قضاء حاجت کی تو خود ہی اس نے اپنے پیشاب پاخانے کو اپنے کپڑوں پر بدن پر مل دیا اچھی طریقے سے. اب جب باہر نکلا تو بدبو آنے لگی. اس عورت نے کہا پاگل آدمی، اس کو نکالو دھکے مار کر کے، کون اس کو لایا ہے یہاں، ایسا کہہ کر کے وہ چلا گیا وہاں سے. اس کے بعد اس کے پاس 1 درہم چاندی کا تھا یا دینار سونے کا تھا. اس سے اس نے صابن خریدی اور صابن خرید کر کے اچھی طرح اپنے کپڑے دھوئے، بدن کو بھی صاف کیا. رات میں سو گیا تو کہا، وہ کہتا ہے کہ جب رات میں سویا تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا خواب میں اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. تو پہلی بات تو ہے کہ اللہ نے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت کی بشارت، ایک بشارت تو ہی سنائی. دوسرا ہے کہ تم نے اس گناہ سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر اپنے آپ کو بدبودار اور گندا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ خوشبو عطا کی. وہ خواب میں خوشبو اس نے مجھے لگا دی، تب سے وہ میرے بدن اور کپڑوں سے خوشبو مہکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی نہیں. کسی اکرام کی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اعزاز اور اکرام سے نواز دیتا ہے. بہرحال ضروری نہیں کہ کوئی انسان ایسا کرے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہو. اصل بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے. وہاں اللہ تعالیٰ اس پر جو دے گا وہ یقینی بات ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے یہ نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا. اور بھی واقعات بہت سارے لکھے ہیں. حضرت سلیمان ابن یسار بڑے مشہور تابعی ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار ہیں. ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف. تو ایک جگہ آتی ہے مقام ابوا، وہاں ان کا قافلہ ٹھہرا. ان کے ساتھی بازار کچھ کھانا خریدنے کے لیے گئے اور یہ وہیں پر تھے. اسی ابوا کے اوپر ایک پہاڑی تھی، وہاں ایک بدو دیہاتی اور اس کی بیوی رہتے تھے. اس کی بیوی کی نظر پڑی تو وہ نیچے اتری اور اپنا نقاب اور اپنا چہرہ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھول دیا. تو یہ گھبرا گئے. پوچھا، وہ سمجھے کچھ کھانا وانا لینے آئی ہوگی. کہا تجھے کھانے کی حاجت ہے تو کھانا میں تجھ کو دے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں، مجھے میرا مقصد تو دوسرا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بڑا امتحان اور آزمائش کا موقع ہے، تو اپنا سر اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کر کے رونے لگے، زور زور سے چلانے لگے. روتے روتے وہ پریشان ہو گئے. اس عورت نے سوچا کہ بھی ان کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگ جمع ہو جائے گی، میری ذلتی ہوگی، رسوائی ہوگی. تو اوپر پہاڑی پر چڑھ گئی، بھاگ گئی. جب ساتھی کھانا لے کر کے آئے تو دیکھا کہ ان کا چہرہ بھی سوجا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہے، آنسو کے آثار داڑھی پر کپڑوں پر نظر آ رہے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا حضرت؟ کہا بس بیوی بچے یاد آ گئے تھے اس لیے رو رہا تھا. کہا نہیں، ایسا معاملہ نہیں، بیوی بچے کی وجہ سے اتنا رونا نہیں آتا ہے. کوئی نہ کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر یہ آثار ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہے اور پوری داڑھی اور کپڑے آنسو سے بھگے ہوئے. پیچھے پڑ گئے لوگ کہ انہیں بتلانا پڑے گا کیا معاملہ ہے. انہوں نے پھر پوری بات بتلائی کہ اس طرح واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما لی. بہرحال جب وہ رات میں سوئے، جب عمرہ وغیرہ کیا، انہوں نے طواف کیا اور حجر اسود اور حتیم کے بیچ میں وہ سوئے، تھوڑا آرام کیا، لیٹا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں. کہا یوسف صدیق ہے آپ کا؟ ہاں میں یوسف صدیق ہوں. کہا آپ کا زلیخا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا بڑا عجیب تھا. وہ زلیخا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا وہ عجیب تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدو کی جو عورت پہاڑی سے اتر کر آئی تھی اس کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا وہ میرے معاملے سے بھی زیادہ عجیب تھا. ظاہر بات ہے وہ تو نبی تھے، نبی تو فطری طور پر پاک دامن ہوتے ہیں اور یہ تو غیر نبی تھے. تو کہا میرا معاملہ تو ہے ہی
لیکن تمہارا معاملہ اس عورت کے ساتھ جو بدو کی عورت کے ساتھ پیش آیا اس سے بھی زیادہ یہ ہم تعجب والا تھا۔ بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرها اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین آج تک پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، نگاہوں نے بے شمار گناہ کیے، ہاتھ اور پیر گناہوں کی طرف چلتے رہے، دل گناہوں سے لذتیں لوٹتا رہا۔ اے اللہ بدن کا ہر عضو اور ہر جز تیری نافرمانی میں مبتلا رہا۔ مولا کریم اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تو اپنا فضل فرما، کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے اگلے اور پچھلے ظاہر اور پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، اہل و عیال کی، بھائی بہنوں کی، اعزاء اقربا کی، اساتذہ مشائخ کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین طاعات کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، خصوصاً اللہ بد نگاہی، بد نظری اور فحش کاریوں سے، بدکاریوں سے دلوں میں سخت نفرت پیدا فرما۔ الہ العالمین ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی، ہماری مائیں بہنیں، بچوں بچیوں کی اور پوری امت مسلمہ کی، خواتین کی عصمت، عفت، پاکیزگی کی اللہ حفاظت فرما، ان اسباب کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے عصمت اور عفت کا یا اللہ عصمت و عفت حاصل ہوتی ہے، اور ان سارے اسباب سے ہماری حفاظت فرما جو عصمت اور عفت کے خلاف ہے۔ اپنا فضل فرما، خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بڑے فتنوں کا دور ہے، نگاہوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی ہے سوائے آپ کے خوف اور آپ کے ڈر اور آپ کی حفاظت کے۔ اے اللہ اپنا خوف، اپنا ڈر اور اپنی پناہ میں ہمیں لے لے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے اطوار، برے کردار و گفتار سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین
انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جن گھروں میں اولاد اللہ شادی کی عمروں کو پہنچ گئی ان کے لیے نیک صالح جوڑ مقدر فرما۔ جن کی ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہے انہیں ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشگواریاں نصیب فرما۔ جن کے اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تیرے بہت سارے بندے بے روزگاری کا شکار ہے، اللہ انہیں حلال طیب پاکیزہ وسیع روزی نصیب فرما۔ جس کا جو بھی ذریعہ معاش ہے اور حلال ہے اللہ اس میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ ہمیں اور ہمارے متعلقین کو، دوست احباب کو، اہل و عیال کو کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا۔ ہماری ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے اللہ کفالت فرما۔ الہ العالمین تیرے بہت سارے بندے حرمین شریفین پہنچے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ ہم سب حاضرین کے لیے بھی اور ہمارے متعلقین کے لیے بھی حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری کے اللہ فیصلے فرما۔ سارے موانع کو اللہ دور فرما۔ حرمین شریفین کے تقدس کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اس کے تقدس کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہے اللہ ان کو ناکام فرما۔ ایسے حکمران اللہ عطا فرما جو حرمین شریفین کے تقدس اور شریعت مطہرہ اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور احکام کی اللہ پابندی اور حفاظت کرنے والے ہو۔ بے دین زندیق اور الہ العالمین بے دین اور زندیق اور شر پسندوں سے اللہ حرمین شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ممالک اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرما۔ وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، دیندار، امانت دار اور غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار نصیب فرما۔ ہمارے اس ملک میں اللہ امن و امان اور سلامتی کی فضاؤں کو قائم فرما۔ یہاں کے حکمرانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اللہ ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما۔ کسی قسم کی سازش سے اور شر پسندی سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ جہاں کہیں تیرے نام لینے والے موجود ہیں اس ملک میں ہو یا جہاں بھی ہو، ان کے ایمان اور اسلام کی، جان اور مال کی، عزت اور آبرو کی، ان کی تجارت و زراعت و کاروبار و اہل و عیال کی ہر چیز کی حفاظت فرما۔ خصوصاً ہمارے اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کی، شریعت مطہرہ کی، شریعت کے قوانین کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ ہم مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری اور اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ رمضان المبارک کے اللہ قریب ہے، اس شعبان میں بھی ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا کر اس کی رحمتوں و برکتوں سے اور مغفرتوں سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ رمضان کو تیرے نیک بندوں نے جس طرح وصول کیا اس طرح وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کو ضائع ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو صحت، عافیت، قوت، سلامتی دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عذاب قبر کے اللہ سوال اور جواب، منکر نکیر کے سوال جواب کو ہمارے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین حشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ آپ کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ الہ العالمین اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ جہنم سے اے اللہ بچا کر تیز رفتاری سے پل صراط پر گزار کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنا فضل فرما، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ تیرے بے شمار بندوں نے اپنی اپنی جائز اور نیک حاجتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا اور کہتے رہتے ہیں، اے اللہ ان تمام کی نیک جائز حاجتیں پوری فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ العالمین جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی ان سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله۔